اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ ظلم و ستم ہو، درد ہو، غم ہو، یا کوئی ہو رنج و الم، ظلم و ستم ہو، درد ہو، غم ہو، یا کوئی ہو رنج و الم، سارے تعلق رب سے جوڑو، کر دے گا وہ نظر کرم، کر دے گا وہ نظر کرم، تار سے تار ملا جاتی ہے۔ الحمدللہ جانشین سلسلہ احمدیہ شاذلیہ محبوب الصلحاء حضرت اقدس مفتی سید ابراہیم ہاشمی نقشبندی شاذلی صاحب حفظہ اللہ تعالی ہمارے علاقہ میں تشریف لائے ہیں۔ حضرت مولانا محمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور مقولہ ہے کہ تمہیں اللہ والوں کے قدموں سے وہ تاج وہ موتی ملیں گے جو تمہیں بادشاہوں کے تاج سے بھی نہیں ملیں گے۔ حضرت کا بیان وہ جس طرح معاشرے میں عام ہے، ہمارے معروف اور مشہور جو خطباء ایک خاص ردھم اور ایک خاص انداز میں جو تقریر کرتے ہیں وہ انداز آپ کو نہیں ملے گا، لیکن ایک جملہ حضرت کا وہ نفع سے خالی نہیں ہوگا، لفظ لفظ اور ایک جملہ یہ جتنے حضرات تشریف لائے ہیں ہر کوئی اپنی جھولی بھر کے جائے گا، اسے پتہ چلے یا نہ چلے۔ تو میں بغیر کسی تاخیر کے دعوت خطاب دوں گا حضرت شیخ حضرت اقدس مفتی سید ابراہیم ہاشمی نقشبندی شاذلی صاحب حفظہ اللہ کہ حضرت اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی یاد، اپنے ذکر و اپنے فکر کے لیے چن لیا۔ اس پرفتن دور میں آج ایسا دور چل رہا ہے کہ ہر انسان اپنی پریشانیاں، اپنی تکالیف اور یہاں تک کہ مجبوریوں میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن انسان وہ ہے کہ وہ اپنی مجبوریاں، اپنی تکالیف، اپنی پریشانیاں اپنے رب سے مانگے اور تعلق مع اللہ رکھے۔ ہم صحابہ کے واقعات تو پڑھ لیتے ہیں، بزرگوں کے واقعات تو سن لیتے ہیں، لیکن
بس ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، اس پہ ہم عمل نہیں کرتے۔ کیا وہ اس دنیا میں جو وہ لوگ رہتے تھے وہ کیا انسان نہیں تھے؟ وہ بھی ایک انسان تھے، ان کے بھی رشتہ داریاں تھیں، اولاد تھے اور ان کی بھی ضروریات تھے، لیکن انہوں نے اس دور میں جو آج ہم تک دین اور اسلام پہنچا ہے، یہ ان کی محنتیں تھیں اور ان کی کاوشیں تھیں۔ اگر ہم صحابہ کے واقعات اٹھائیں اور ان کی زندگیاں دیکھیں، مکہ میں پیدا ہوئے، مدینے میں پیدا ہوئے، لیکن ان کی قبریں کہاں بنی یہ پتہ نہیں ہے کہ صحابہ کی قبریں کہاں بن گئی۔ آپ کو پاکستان جیسے ملک میں بھی صحابہ کی قبریں نظر آئے گی، افغانستان جیسے ملک میں بھی نظر آئیں گے، یہاں تک کہ چین میں بھی صحابہ کی قبریں نظر آئیں گی۔ تو ہر ملک، ہر شہر میں صحابہ کی قبریں نظر آئی۔ تو اس سے ہمیں اندازہ لگتا ہے کہ انہوں نے دین کے لیے اپنا گھر، اپنا مال، سب کچھ چھوڑ دیا تھا اور اپنے اولاد کو بھی چھوڑ کے دین کے خاطر نکل پڑے، اور الحمدللہ آج وہ دین ہم تک اللہ نے پہنچایا۔ ہمیں تو وراثت میں مل گیا۔ جیسے ایک والد کماتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور وہ پراپرٹی بنا لیتا ہے، ساری چیزیں بنا لیتا ہے، تو بچے کو کس میں مل جاتی ہے؟ وراثت میں مل جاتی ہے۔ محنت کس نے کی؟ والد نے کر لی، بچے کو وراثت میں مل جاتی ہے۔ اب جب اس اولاد کو وراثت میں مل جاتی ہے، اگر وہ نالائق ہوگی تو وہ اس کو قابو نہیں کر پائے گا، بلکہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ چند دن کا فائدہ اٹھائے گا اور پھر اس کے بعد اس سے بھی وہ سارا مال اور دولت چلی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر وہ کوالٹی نہیں، اس نے اپنے والد کے طرز پہ نہیں چلا۔ جو تکالیف اس کے والد نے اٹھائے اور اس کی زندگی میں اس نے چلے، وہ اس کے ساتھ چلتا اور وہ اس تکالیف کے دیکھ لیتا تو وہ بھی اس قابل بن جاتا اور وہ اس مال کو صحیح طریقے سے استعمال بھی کر سکتے۔ اسی طرح جو دین ہے وہ ہمارے کو وراثت میں ملا۔ پوچھے ان لوگوں سے جو دین کے لیے انہوں نے قربانیاں دی، کہتے ہیں کہ صحابہ جنگ یرموک میں 4000 صحابہ شہید ہوئے۔ کتنے؟ 4000 صحابہ ایک وقت میں شہید ہوئے۔ اب یہ صرف زبان پہ کہا جا سکتا ہے، لیکن اس جنگ میں کہ جہاں 10 لاکھ فوج تھی اور 35,000 صحابہ تھے، لیکن ان کے دلوں میں ایمان تھا۔ کیا تھا؟ ایمان تھا۔ جب بہان کے پاس قاصد بھیجے تو بہان نے سونے کے قالین بچھائے ہوئے تھے، بڑا سا تاج پہن کے بیٹھا ہوا تھا، اور صحابہ گئے قالین کو سائڈ پہ کیا، زمین پہ بیٹھ گئے۔ ان کے دلوں میں مال کی محبت نہیں تھی، انہوں نے ہٹایا تو ہنسنے لگے وہ لوگ۔ کہا آپ لوگ ہم سے لڑو گے، پٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، اور یہ جو تلوار ہے اس کو زنگ لگے ہوئے تھے۔ کیا لگی ہوئی تھی؟ زنگ لگی ہوئی تھی۔ اس زنگ آلودہ تلوار سے آپ ہم سے لڑو گے؟ اس نے کہا آپ نے یہ تلوار دیکھے، تلوار کو چلانے والا ہاتھ نہیں دیکھا۔ میدان میں جب آپ آؤ گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ چلانے والا ہاتھ کیسا ہے۔ کہا اسلام لاؤ، ہمارے بھائی بن جاؤ گے، نہیں تو ٹیکس دو۔ کیا دو؟ ٹیکس دو، ورنہ آؤ جنگ کرے۔ کیا کرے؟ تو جب وقت آیا جنگ کا تو دیکھا انہوں نے کہ 60 صحابہ نے 60,000 فوج کو شکست دی تھی۔ یہ ان کے اندر ایمان کی طاقت تھی۔ کیا تھی؟ 6 دن مسلسل ایک آدمی لڑے، نہ کھانا نہ پینا، کچھ بھی نہیں، مسلسل لڑنا۔ یہ زبان پہ کہا جا سکتا ہے۔ ہم آپ کو ایک چھوٹی سی لکڑی دیں نا، ہم بولے 2 گھنٹے اس کو صرف ہلاؤ۔ کیا کرو؟ کسی کو مارو بھی نہیں، صرف ہلاؤ۔ ہاتھ تک جاتا ہے یا نہیں تکتا ہے؟ پسینہ پسینہ نکل جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے 6 8 اور یہاں تک کہ 24 گھنٹے گھوڑے پہ لڑے
اور دین اور اسلام ہم تک پہنچایا۔ جب یہاں پر دریائے دجلہ کے اوپر پہنچے صحابہ تو کفار کی فوج اس طرف تھی اور صحابہ اس طرف تھے۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی امیر تھے، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت امیر تھے، بہت سخت بیمار تھے، بخار تھا، 102 103 بخار تھا، اور 103 بخار میں وہ اپنے خیمے میں تھے۔ صحابہ کا بیچ میں دریا ہے، کفار نے وہ جلا دیے کشتیاں، اب کیا کریں گے؟ اس بخار میں وہ اٹھے اور گھوڑے کے اوپر بیٹھے، کیونکہ امیر تھے، اور اس نے گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ کیا کر دیا؟ تو علامہ اقبال نے کہا دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، وہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ کیا کر دیے کہ ہم نے نہیں چھوڑے پہ۔ تو ان کے ہاں انہوں نے دین کو مقصد بنایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن ریشم کے رومال سے ناک صاف کر رہے تھے تو آنسو نکل آئے۔ کسی نے فرمایا آپ رو کیوں رہے ہو؟ کہا ایک وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم تھے، مکے میں تھے، اور یہاں تک کہ ہمارے اوپر بہت مشقتیں ہو رہی تھی، ساری چیزیں، بھوک کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھی، میں بے ہوش ہو جاتا تھا۔ کیا ہو جاتا تھا؟ تو لوگ کہتے تھے کہ اس کو مرگی کا مسئلہ ہے۔ کیا ہے؟ لیکن حقیقت یہ نہیں تھی، بھوک تھی۔ کیا تھی؟ اور آج اللہ نے ہمیں جو ہے نا ریشمی کے رومال سے ہم ناک صاف کر رہے ہیں، اتنی دولت دے دی۔ ہاں، اور وہ وقت بھی آیا کہ 3 دن اور 3 راتیں، یہاں تک کہ قیس و کسرا کے خزانے مدینہ کے گلیوں میں جو ہے نا یوں سونا بکھرا ہوا پڑا ہوا تھا، لیکن کوئی صحابی، کوئی بچہ، کوئی بڑا کسی سونے کے ایک ٹکڑے کو نہیں اٹھا رہے تھے، اسی طرح پڑا۔ 3-4 دن کے بعد حضرت عمر نے فرمایا آؤ ابھی مال غنیمت تقسیم کرتے ہیں۔ روزانہ لوگ اس علاقے سے گزرتے تھے، جاتے تھے گلیوں سے، لیکن کسی نے سونا نہیں اٹھایا۔ ہمارے سامنے رکھیں گے، سب سے پہلے اٹھا کے رکھ دیں گے۔ ہاں، کیوں؟ یہ ان کا ایمان تھا، ان کو پتہ تھا یہ ساری چیزیں فانی ہیں۔ کیا ہے؟ وہ دنیا میں ہر چیز آنی فانی دیکھی، وہ دنیا میں ہر چیز آنی فانی دیکھی، وہ جو جا کر آ نہ سکے وہ جوانی دیکھی۔ جو چلی جاتی ہے وہ آتی ہے، ہاں، جوانی جانے کے بعد نہیں آتی، اور وہ جو آ کر نہ جا نہ سکے وہ بڑھاپا دیکھا، اور جب بڑھاپا آ جاتا ہے نا وہ جاتا نہیں ہے، وہ انسان کو لے کے چلا جاتا ہے۔ کس کو لے کے چلا جاتا ہے؟ ہاں، اپنے ساتھ انسان کو لے کے جاتا ہے، لیکن خود نہیں جاتا۔ تو یہ وقت گزرتا ہے، یہ کسی کے لیے رکتا نہیں ہے، نہ آپ کے لیے رکے گا نہ میرے لیے رکے گا۔ یہ اس شخص پہ بھی گزر رہا ہے جو گھر میں سو رہا ہے، ہاں، گزر رہا ہے یا نہیں؟ اس شخص پہ بھی گزر رہا ہے جو کام کر رہا ہے، اس شخص پہ بھی گزر رہا ہے جو محنت کر رہا ہے، اس شخص پہ بھی گزر رہا ہے جو دین کا کام کر رہا ہے۔ گزر رہا ہے، سب کے اوپر ہے، کسی کے اوپر رکتا نہیں ہے۔ ہم یہ سوچیں گے کل کریں گے۔ ہاں، علامہ اقبال کہتے ہیں آج کا کام کل پر مت چھوڑو، آج کا کام کل پر مت چھوڑو، کبھی کام کے نام سے منہ مت موڑو۔ کل کسی نے نہیں دیکھا ہے، کل کسی نے دیکھا ہے؟ اگر آپ کسی کو بولتے ہو کہ کل ملوں گا، جب آپ اس سے ملتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے کہا تھا آج مل رہا ہوں نا، کیا ہے؟ تو وہ کل نہیں ہوتے، وہ کیا ہوتا ہے؟ کل صرف الفاظ میں، کس میں؟ کل چاہے گزرا ہوا ہو، کل چاہے آنے والا ہو، دونوں الفاظوں میں۔ انسان اس کے اندر زندگی گزارتا نہیں ہے، مستقبل صرف الفاظ میں ہے۔ ہم بڑے مستقبل کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، مستقبل مستقبل مستقبل، مستقبل مستقبل نہیں ہے، سب آج ہی ہے۔ کیا ہے؟ سب کیا ہے؟ آج ہے۔ حال میں انسان گزرتا ہے، بس یہ حال جب انسان کا اچھا رہتا ہے نا، یہی حال ہے۔ یہ وقت ابھی ہم آج بیٹھے ہوئے نا، تو آج ہے نا، جب یہ کل گزر جائے گا تو بیٹے تو ہم آج ہی تھے۔ کیا تھے؟ وہ گزرے ہوئے وقت کو اور آنے والے وقت کو کوئی نہیں نوٹ کرتا ہے۔ اس لیے ہم جو سوچتے ہیں نا کہ کل کریں گے، یہ دین کا کام کل کر لیں گے، یہ فلاں کا کام کل کریں گے، کل نہیں آئے گا بھائی۔ جو ہے آج کرو، جو کیا کرو؟ آج کرو، اور آج ہی کے اوپر فیصلے ہے۔ کیا ہے؟ جو کرنا ہے۔ اور سب سے بہترین عبادت اللہ کے ہاں جوانی کی عبادت ہے۔ کون سی عبادت ہے؟ جوانی کی عبادت ہے۔ بڑھاپے میں تو سب لوگ مسجد میں چلے جاتے ہیں، اس کو پتہ ہے نا، بڑھاپے میں تو ہر انسان کہاں جاتا ہے؟ مسجد چلا جاتا ہے۔
لیکن جوانی میں وہ کہتا ہے یار ابھی تو بڑی عمر پڑی ہوئی، ابھی تو کیا ہے۔ ہاں، جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو فرشتوں نے فرمایا کہ آپ نے اس انسان کو پیدا کیا، دنیا میں تو بہت زیادہ انسان ہو جائیں گے، تو اللہ نے فرمایا میں ان کو پر موت مسلط کر دوں گا۔ کیا مسلط کر دوں گا؟ موت کو مسلط کر دوں گا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ تو پھر سارے دن جو ہے نا موت کے بارے میں سوچتے رہیں گے، بس مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میں ان کے اوپر امیدیں مسلط کر دوں گا۔ کیا کر دوں گا؟ ہاں، یہ اب بڑی بڑی امیدیں باندھ کے بیٹھا ہوگا، یہ کروں گا وہ کروں گا یہ کروں گا، اسی امیدوں میں یہ چلا جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ بندہ بیمار ہوتا ہے، اسپتالوں میں بیٹھا ہوتا ہے، پڑا ہوتا ہے، پھر بھی امیدیں رکھ رہا ہوتا ہے یا نہیں رکھ رہا ہوتا ہے؟ ہاں، اسپتال میں پڑا ہوتا ہے پھر بھی امیدیں، میں ٹھیک ہوں گا، باہر نکلوں گا، یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا۔ یہ نہیں سوچتا ہے کہ بھائی جا رہا ہوں تو کیا کرے۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ کے ہارون رشید بہت سخت بیمار تھے۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید سے اس سے پہلے بہلول رحمۃ اللہ علیہ ملے، ملاقات ہوئی ہارون رشید سے۔ ہارون رشید نے ایک چھڑی دی اس کو، فرمایا دنیا میں جو آپ سے زیادہ بیوقوف ہونا ہے اس کو دے دینا۔ تو مقصد یہ تھا کہ آپ سے بڑا بیوقوف کیا ہے؟ کوئی نہیں۔ وہ چھڑی لے کے چلا گیا۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ ہارون رشید بہت سخت بیمار ہے، ملاقات کے لیے آئے۔ بیماری ایسی ہے کہ بس مشکل ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا، بلکہ وہ اس کے اندر ہی دنیا سے کیا ہو جائے گا؟ رخصت ہو جائے گا۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ آئے، دربار نے روک دیا کہ بھائی نہیں، ہارون رشید بادشاہ بیمار ہے۔ فرمایا کہہ دو ہارون رشید کو بہلول آئے۔ کون آئے؟ ہارون رشید کو جو کہا کہ بہلول آئے تو اس نے کہا لے بلاؤ۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ اندر گئے، اس کے ہاتھ میں وہ چھڑی تھی۔ فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ کہا لمبے سفر پہ جا رہا ہوں۔ کیا کہاں واپسی ہے؟ کہاں واپسی وہاں سے نہیں ہے۔ آج تک جو اس سفر پہ گیا واپس نہیں آیا، گیا بس وہ گیا، اس نے پلٹی نہیں ماری۔ کہا کچھ تیاری کی ہے؟ کیونکہ جب تو یہاں سے سفر پہ جاتا تھا تو 10,000 فوج پہلے جاتی تھی اور 10,000 آپ کے پاس ساتھ جاتی تھی اور 10,000 آپ کے پیچھے آتی تھی۔ وہ جو پہلے جاتی تھی نا وہ ساری تیاریاں کر کے رکھتے تھے کہ بادشاہ آ رہا ہے کیا ہے، اور 10,000 جو آپ کے ساتھ جاتے تھے آپ کے راستے کی ساری تیاریاں کر کے جاتے، اور پیچھے جو آ رہے ہوتے تھے نا تو وہ آپ کے پیچھے کے سارا سسٹم دیکھ رہے ہوتے تھے۔ کہا اب اتنے بڑے سفر پہ جا رہے ہو تو کتنی فوج آگے بھیجے اور کتنے آپ کے ساتھ جائے گی اور کتنی پیچھے سے آئے گی؟ نے کہا نہ آگے کوئی جائے گا، نہ میرے ساتھ کوئی ہے اور نہ پیچھے کوئی ہے، بس میں اکیلے ہی جاؤں گا۔ کہا کچھ تیاری بھی کی ہے یا نہیں سفر کے؟ فرمایا نہیں۔ تو وہ چڑی اس کے ہاتھ میں دیکھا، دنیا میں تجھ سے بڑا بیوقوف میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ کیا نہیں دیکھا؟ کہ اتنے لمبے سفر پہ جا رہا ہے اور تو نے کبھی تیاری ہی نہیں رکھی۔ تو دنیا میں کیا ہے، ہر بندہ کیا ہے، جانے والا ہے۔ وہ ایک شخص میرے پاس آیا، کہا حضرت مجھے موت سے بڑا ڈر لگتا ہے، کیا ہے میرے لیے دعا کرو کہ میں نہیں مروں۔ میں نے کہا بات سن، دنیا میں ہر بندہ مرنے کے لیے آیا ہے۔ کس کے لیے آیا ہے؟ ہاں، یہاں کوئی زندگی کیا ہے، یہاں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا، یہاں سارے لوگ کیا ہے، جانے کے لیے آئے۔ بس زندگی کہاں پر ہے؟ جنت میں ہے، وہاں موت کو بھی موت آ جائے گی۔ اتنی بڑی زندگی، 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ کتنا؟ قیامت کا کتنا دن ہے؟ تو دنیا کی زندگی کے اوپر اگر ہم اس کو حساب لگائے تو یہ کتنا آ جائے گا؟ ہاں، 60 سال یا 100 سال، چلو ایک بندہ 100 سال جی گیا، کتنا جی گیا؟ 100 سال۔ 50,000 سال کا 100 سال کتنا ٹائم آ جائے گا؟ بہت زیادہ آ گیا تو 1 گھنٹہ آ جائے گا۔ کتنا؟ ورنہ 1 گھنٹہ بھی نہیں آئے گا، 10 منٹ آ جائیں گے۔ کتنے؟ اس 10 منٹ کی زندگی پر 50,000 سال کا ایک دن منحصر ہے۔ کتنے؟ 10 منٹ کی زندگی پر ہمارے لیے 50,000 سال کے لیے یہ 100 سال 10 منٹ نکل آئیں گے۔ کتنے نکل آئیں گے؟ وہ 50,000 سال کے بعد وہ جو تکلیف میں کڑا رہنا، وہ حشر کا میدان، اور یہ گرمی آ جاتی نا کتنی سخت، اے سی لگا لیتے سب کچھ لگاتے، وہاں کچھ بھی نہیں ملے گا، اے سی ویسی کچھ بھی نہیں ہے، سایہ بھی نہیں ملے گا۔ سایہ ان لوگوں کو ملے گا جنہوں نے کیا ہے، نیک کام کیے۔ حضور نے فرمایا عرش کے سائے کے نیچے 7 لوگ ہوں گے۔ کتنے لوگ ہوں گے؟ ان میں سے ایک نیک تاجر بھی ہوگا۔ کون ہوگا؟ نیک تاجر بھی عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ یعنی نیک تاجر کا مطلب کیا ہے کہ حلال کماتا ہو اور حلال کھاتا ہو اور لوگوں پہ خرچ بھی کرتا ہو۔ کیا کرتا ہو؟ غربا کے اوپر، ان کے اوپر خرچ بھی کرتا ہو، تو یہ بھی عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ کمانا کوئی برا نہیں ہے،
دنیا میں کمانا کوئی برا نہیں، لیکن حلال طریقے سے۔ کس طریقے سے؟ حلال طریقے سے کمانا۔ اور آج ہم جو اس دور میں ہر چیز سہولت کی طرف جا رہی ہے، کس کی طرف جا رہی ہے؟ سہولت کی طرف۔ ہم بھی لوگوں کہتے ہیں سہولت کے ساتھ، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ذکر کیا کرو؟ کثرت سے کرو۔ چلتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے 24 گھنٹے۔ اگر انسان ہے نا، گناہ تو 24 گھنٹے انسان سے ہو جاتے، تو توبہ کرے، کیا ہے؟ استغفار پڑھے۔ کتنا لفظ ہے، چھوٹا سا تو ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اتنا چھوٹا سا لفظ، لیکن آپ کے اور ہماری 24 گھنٹے کے سارے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ ہاں، حضور نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے ایک مرتبہ گناہ سے توبہ کیا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اگر آپ نے پورا دن میں جو ہے نا گناہ کیے، رات کو سوتے وقت آپ نے تھوڑا سا بیٹھ کے اللہ سے کہا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، کیا کر دے؟ جو گناہ میں نے کیے وہ سارے میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تو شیطان کو بھی برا لگے گا کہ یار سارا دن میں نے اس کے اوپر محنت کی اور رات کو یہ محنت میری ضائع ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ رات کو میں نے، جیسے ایک بندہ سارا دن بلڈنگ بنا دے اور رات کو آپ اس بلڈنگ کو توڑ دو، تو وہ روئے گا یا نہیں روئے گا؟ یار میں نے پورا دن اس کے اوپر محنت کی اور آپ نے ایک ہی جو ہے نا وہ مارا اور اس کو توڑ دیا۔ تو اسی طرح شیطان جو بلڈنگ بنا کے آپ کے سامنے آئے نا، تو آپ رات کو استغفار پڑھ کے اس کی بلڈنگ کو توڑ دو اور جاؤ، تمہاری بلڈنگ کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ کل پھر دیکھیں گے، صبح اٹھیں گے نا تو پھر ہم دونوں کھیلیں گے، تم ہمارے ساتھ کھیلو اور ہم تمہارے ساتھ کھیلتے رہیں گے۔ بس دن اسی طرح گزرے گا، رات استغفار میں گزار دیں گے۔ کس میں گزار دیں گے؟ ہاں، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، کیا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ لیکن 5 وقت نماز پڑھ کے ایسے نہیں، نماز بھی نہیں پڑھو استغفار پڑھ لو کہ ارے توبہ بس معاف ہو۔ نماز معاف نہیں ہوتی ہے، نماز معاف نہیں ہوتی، وہ ادا کرو۔ وہ کیا کرو؟ ہاں، ادا کرو۔ ادا کرو، اس کے بعد انسان ہے تو نماز تو فرض عین ہے، فرض عین ہے۔ اور ہم سب لوگ نماز میں بڑی کوتاہیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، بہت کوتاہی۔ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 10 منٹ بھی نہیں لگتے، 5 منٹ 10 منٹ۔ ہاں، ایک وقت کی نماز پہ 5 منٹ لگ جائیں گے۔ چلو اگر بہت زیادہ تیز پڑھنے والا ہوگا اس کو 4 منٹ لگ جائیں گے، آہستہ پڑھنے والے کو 10 منٹ لگ جائیں گے۔ ہاں، 24 گھنٹے میں دیکھو شیطان نے ایک سجدے سے انکار کیا۔ کتنے سجدوں سے؟ ایک سے۔ اللہ نے کہا ایک سجدہ کرو، جا مزے کر۔ اس نے ایک سجدے سے انکار کر دیا اور وہ قیامت تک کیا ہو گیا؟ ابلیس بن گیا۔ اور ہم 24 گھنٹے میں کتنے سجدے؟ ہاں، اور ہم 24 گھنٹے میں ہر نماز کے اگر جو ہے نا 4 رکعت کے 4 سجدے تو سیدھے سیدھے، ہاں، تو ہم کتنے سجدے نہیں کرتے؟ پھر بھی اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتے؟ پھر بھی وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تکبر والوں کو نہیں چھوڑتے۔ کس کو نہیں چھوڑتے؟ شیطان نے تکبر کیا تھا، اس کے سجدے میں ایمان تھا، کیا تھا؟ ہم گناہ کی وجہ سے نہیں وہ کرتے، ہم سستی کی وجہ سے۔ ہمارے اندر یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اگر حکم دیا ہم اس حکم کو بجا لاتے ہیں، لیکن سستی ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ شیطان کو ایسا مارو جیسے شیطان کا آپ کو، شیطان آپ کو کہنا بعد میں کر لیں گے، کیا کر لیں گے کہتے ہیں نا۔ شیطان کبھی آپ کو یہ نہیں بولے گا نماز نہیں پڑھ، کبھی بھی نہیں بولے گا۔ اس کو پتہ ہے اگر میں نے اس کو بول دیا نماز نہیں پڑھی سب سے پہلے مسجد میں جائے گا۔ کبھی بھی وہ آپ کو بولے چلو کل پڑھ لیں گے، کیا ہے بعد میں پڑھ لیں گے۔ تو بھی شیطان کو بولے چلو یار ابھی وضو کر لوں گا بعد میں خیر کل نماز پڑھ لوں گا، کیا ہے تو وضو کے لیے خود بخود چلا جائے گا۔ کیا ہے، وہ ایک آدمی تھا، وہ تہجد جب بھی تہجد میں اٹھتا تھا، تہجد میں تو اٹھ کے شیطان بولتا تھا یار بعد میں پڑھ لے گا ابھی نیند آ رہی۔ وہ کہتا ہے چلو خیر ہے یار، اٹھ کے واش روم چلا جاؤں گا پھر آ کے سو جاؤں گا، کل میں پڑھوں گا۔ وہ اٹھ کے واش روم چلا جاتا تھا، پھر دل میں شیطان ڈالتا تھا چلو اب واش روم، تو کہتا خیر ہے یار وضو کر لوں گا سو جاؤں گا، کیا ہو گیا۔ ہاں، وضو کرتا تھا، پھر اس کے بعد شیطان اس کو بولتا تھا اب وضو کر لیا اب سو جاؤ۔ وہ بولتا تھا یار کیا ہو گیا، بس دعا مانگ رہا ہوں بس، کیا ہے۔ تو جیسے وضو سب کچھ کر لیتے پھر بس چلو خیر ہے یار 2 رکعت پڑھ لوں گا، کیا ہوتا ہے۔ تو شیطان کو اسی طرح تم بھی وہ دیا کرو، راستے دیا کرو۔ تو جب آپ اس کو راستے دو گے نا تو وہ سمجھ جائے گا میری چال یہ سمجھ گیا، میری چال کیا ہو گیا سمجھ گیا، جو چال میں اس پہ مار رہا تھا وہ مجھ پہ مارنے لگ گئے۔ تو آسان طریقہ ہے، کیا ہے، اگر آپ کو بولے آج نہیں تو بول آج پڑھ لوں گا، خیر ہے کل نہیں پڑھ لوں گا، کیا ہے
کل ہاں تبلیغ میں ہم گئے تھے، وہ ایک جو ہے نا ساتھی تھا، بابا سے نماز پڑھ کے پھر وہ کر کے پھر آ کے باہر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ میں نے کہا بابا کیا کر رہے ہو؟ کہتے تھوڑا تھوڑا شیطان کو ساتھی بناتے تاکہ کبھی یہ ہمیں جو ہے نا تبلیغ سے نہ روکے۔ کس سے نہ روکے؟ کیونکہ اگر اس کے ہم تھوڑے نہیں مانتے نا تو یہ پھر ہمیں تبلیغ پہ جانے نہیں دیتا ہے، تو ہم اس کی بھی مانتے ہیں، اس لیے اب جا کے اس کے لیے بولتا ہوں چلو یار تیرے لیے بھی ایک کش لگا دے کیا ہے۔ تو میں نے کہا اچھی بات ہے، بولتا ہے حج بھی کعبہ کا کیا، گنگا کا اشنان بھی کیا ہے، حج بھی کعبہ کا کیا، گنگا کا اشنان بھی، راضی رہے رحمان بھی، خوش رہے شیطان بھی، دونوں کو خوش رکھو۔ تو کہتے ہیں دونوں کو خوش رکھ، تو اس ٹائم ان کو سمجھ میں نہیں آئی، لیکن ابھی اس کی باتیں کیا ہے سمجھ میں آتی ہے کہ بات تو یہ صحیح کر رہا ہے کیا ہے۔ شیطان کو تھوڑا سا لارا لپے ایک سگریٹ پی کے اس کو کیا کر دیا، چسکا دکھا دیا کہ چلو ہم نے آپ کا بھی کام کر دیا۔ اب ہمارے اوپر شیطان کیا کرتا ہے، اپنے بڑے بڑے کام کروا لیتا ہے اور اللہ کے چھوٹے کام بس ٹھیک ہے، نیکی کا کام تو کر دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اس سے بڑے بڑے کام نکالے اور اس کے ایک سگریٹ پہ بھی جان چھٹا دے، جا بھائی تجھے تو ایک سگریٹ پہ، وہ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا نا تو تبلیغی اس کے گھر پہ چلے گئے، بھائی چلو نماز پڑھنے، چلو چلو چلو، بولتے تھے یار میں جب بھی نماز کے لیے جاتا ہوں نا مجھ پہ کوئی نہ کوئی تکلیف آ جاتی ہے، کیا آ جاتی ہے، میں نہیں پڑھوں گا۔ بہت زیادہ بولا بولا بولا، وہ زور کی نماز کے لیے گئے، جب زور کی نماز کے لیے آیا تو گھر پہ بھینس مر گئی۔ دوبارہ عصر کی نماز کے لیے پھر آ کے یار ایک نقصان ہو گیا، دوبارہ دوسرا نقصان ہو جائے گا۔ پھر جب عصر کی نماز کے لیے گیا پھر آیا تو دوسری بھینس مر گئی۔ تو مغرب کے قریب وہ دو بھینسیں جو مری تھی نا، اس کے ایک چھوٹا سا جو ہے نا کٹا کڑوا تھا، بے کرو، اس نے کہا تو چپ بیٹھ، تو ایک استنجا کی مار ہے، کیا ہے تیرے لیے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو شیطان کبھی سے بولے چپ بیٹھ، تیرے لیے کبھی کبھی استنجا بھی تو بھاگ جائے گا، کیا کرے گا، تیرے لیے بڑی باتیں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو آپ کو راستے دیتا ہے آپ اس کو راستہ دو، کس کو دو؟ تو آہستہ آہستہ آہستہ، یہ نہیں کہتے کہ ایک دم، کہتے یہ نہیں کہتے ہیں کہ ایک دم پارسا ہو جائے گا، کم سے کم بے درد یہاں درد آشنا ہو جائے گا، کم سے کم بے درد یہاں درد آشنا ہو، ہاں کم سے کم، بس تھوڑا تھوڑا اس کو راستہ دو، ذکر پہ شروع کر دو، جیسے ذکر پہ نماز کی طرف آؤ، نماز سے پھر ذکر آہستہ آہستہ، تو بس خود بخود۔ ایک مرتبہ کہتا ہے ٹرین پٹری پہ چڑھ جائے نا تو ٹرین خود چڑھتی ہے، چل جاتی ہے نہیں چلتی ہے، چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کے ذکر کی طرف لائے۔ کس کی طرف لائے؟ جب یہ ذکر کی طرف آئے گا اس کا دل خود بخود صاف ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ ذکر دل کو صاف کرتا ہے، دل کو کہتے ہیں نا قطرے قطرے سے دریا بن جاتا ہے، بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے؟ جب یہ اللہ کا ذکر کرے گا اس کا دل اندر سے صاف ہونا شروع ہوگا، تو صاف ہوتے ہی یہ دین کی طرف خود میلان کرے گا، خود اس کا دل نماز کی طرف جائے گا۔ خود کہتے ہیں، اس لیے تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا، کہہ رہے کہ پہلے ہماری طبیعت جو ہے نا، ہم پہلے طبیعت کو شریعت پہ ڈالتے تھے، کیا کرتے تھے؟ جب ایک مرتبہ طبیعت شریعت پہ ڈل گئی تو پھر اب کہتے ہیں طبیعت شریعت بن گئی اور شریعت طبیعت بن گئی، طبیعت میں داخل ہو جاتا ہے نا انسان کی طبیعت میں خود بخود۔ کہتا ہے نا جو لوگ نماز تھوڑے سے نماز کے لیے جاتے تو 5 منٹ نماز پڑھتے ہیں اور فوراً لوگ اس کو کیا بولتے ہیں، کہہ رہا یہ نماز جو ہے نا نمازی بن گئے۔ بھائی ہم نماز کس کے لیے؟ آپ ریا کے لیے نماز شروع کرو، لیکن کرو کیا کرو؟ اس کے ریا کی وجہ سے نماز کو مت چھوڑنا۔ اگر ریا کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیے تو آپ نے بڑا کام چھوڑ دیا۔ شروع میں ریا ہوگی، پھر عادت ہو جائے گی، پھر عبادت بن جائے گی، خود بخود عبادت بن جائے گی۔ آہستہ آہستہ انسان، نماز کتنے بجے؟ 9:15 نماز کا ٹائم 9 بجے، ابھی ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ تو آہستہ آہستہ انسان کیا ہے، خود بخود اس طرف جاتا ہے، آہستہ آہستہ انسان۔ تو یہ جو ذکر ہے، جو سلاسل ہے، یہ اسی لیے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ نے دین کے جو کام رکھے ہیں، تبلیغ ہو گیا، خانقاہیں ہو گئی، علم ہو گیا۔ اب ہر عوام تو عالم نہیں بن سکتا ہے، بن سکتا ہے؟ اب ہر کوئی تو عالم نہیں بن سکتا ہے۔ اب عالم کے لیے ایک وقت، ایک عمر، ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے، بچپن، ہاں کم عمر چاہیے ہوتی ہے، وہ عالم بنے گا، وہ حافظ بنے گا، ہاں۔ لیکن یہ خانقاہیں کیا ہے، یہ ہر کسی کو جو ہے نا دین کا کام پہ ڈال دیتے۔ کس پہ ڈال دیتے؟ یہ ہر کسی کے لیے کھلے ہوتے۔ ہاں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہتے ہیں اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے۔ تو اہل ذکر کون ہوتے ہیں؟
یہ ذکر اب ہر شخص عالم نہیں بن سکتا ہے، لیکن خانقاہ ذکر ہر شخص کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے. اور ذکر کے لیے کوئی پابندی بھی نہیں ہے کہ وضو کرو، فلاں کرو، یہ کرو، وہ کرو. نماز کے لیے اس کے لیے پابندی ہے، لیکن یہ ایسی عبادت ہے کہ اس کے لیے کوئی جو ہے نا پابندی نہیں ہے. 24 گھنٹے کتنے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا نام لے سکتے. اور اللہ کہتے ہیں کل یوم ہو فی شان، ہر دن میری ایک نئی شان ہوتی ہے. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہر دن اللہ کی ایک نئی شان ہوتی ہے؟ کیونکہ ہر عبادت کا مزہ الگ ہے یا نہیں؟ نماز کا مزہ اپنا ہے، تلاوت کا مزہ اپنا ہے، روزے کا مزہ اپنا ہے، حج کا مزہ اپنا ہے، ہر عبادت کا مزہ اپنا ہے یا نہیں؟ تو اس ہر چیز میں ہر ایک اس میں لذت اللہ نے اسی لیے رکھی، اس لیے اللہ نے کہا کل یوم ہو فی شان، ہر دن میری کیا ہوتی ہے؟ نئی شان. ہم کیا ہے انسان، ہم جو انسان ہے ہم بھی 4 دن 5 دن ایک چیز کرتے ہیں نا، اکتا جاتے ہیں نا. 5 دن ایک چیز کھاؤ گے تو اکتا جاؤ گے اس سے. اگر آپ ایک دم ٹیسٹ چینج کرو گے تو خود بخود کیا آ جائے گا؟ مزہ آ جائے گا. تو اس لیے ہر عبادت کا کیا ہے؟ مزہ الگ ہے، اور اسی میں اللہ کی شان کا پتہ چلتا ہے. ہاں کہ نماز میں اللہ کی شان الگ ہوتی ہے، ذکر میں اللہ کی شان الگ ہوتی ہے، تلاوت میں اللہ کی شان الگ ہوتی ہے. تو یہی صوفیاء کرام جو محنت کرتے ہیں علاقوں میں، یہ تبلیغ، یہ سارا یہ دین کا کام، یہ سارے اس لیے کرتے ہیں کہ سب لوگ کس کے ساتھ جڑ جائے؟ اللہ کے ساتھ جڑ جائے. ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ اور ہم سب کہاں چلے جائیں؟ جنت چلے جائیں. کہاں چلے جائیں؟ ہاں بس ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے دین والوں کا کہ بھائی آج یہ بندہ جو جا رہا ہے غلط راستے کی طرف، کس طرف آ جائے؟ صحیح راستے کی طرف آئے، اللہ کی طرف آئے اور اللہ کے ساتھ جڑے اور اللہ کے کاموں میں جڑے. 24 گھنٹے میں 10 منٹ تو نماز کے دینے ہوتے ہیں، اور اگر 10-15 منٹ آپ نے کس کو دے دیا؟ اللہ کے ذکر کے لیے دے دیا، تو وہ 24 گھنٹے ہمارے کیا ہو جائیں گے؟ وارے واہ بن جائیں گے. اور اللہ اس سب کا اجر ہمیں دے گا. کس کا اجر دے گا؟ کیونکہ ہر چیز کہہ رہے انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار کسی پر ہے؟ نیتوں پر ہے. ہماری نیتیں صحیح رہے گی تو سارا سسٹم صحیح رہے گا. آج کا دور ہے ایک آپس میں ایک دوسرے سے بغض، حسد، کینہ، لالچ، یہ مجھ سے آگے کیوں جا رہا ہے، یہ میرے سے بڑا کیوں ہو گیا، اس کو اللہ نے یوں اتنا کیوں دیا؟ بھائی شکر نکالو، اس کو دے دیا اللہ تجھے بھی دے دے گا. کیا دے دے گا؟ تو کیوں بغض رکھ رہا ہے، کیوں حسد رکھ رہا ہے؟ اس کی وجہ سے آپس میں بھائی ایک دوسرے سے لڑ پڑے. ہاں بھائی انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد دونوں آپ کے لیے کیا ہے؟ آزمائش ہے، فتنہ ہے. باپ چلا جاتا ہے دنیا سے، وراثت رہ جاتی ہے، بھائی آپس میں لڑنا شروع کر دیتے. یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو میرا والد گیا ہے اور یہ وراثت اسی طرح چھوڑ دیے اور یہ ہمیں نہیں ملی، ہم آپس میں اگر اس کے اوپر لڑیں گے تو اس کی سزا اور اس کا گناہ کہاں جائے گا؟ والد کو. قبر میں پریشان بیٹھا ہوتا ہے. لیکن اولاد، نیک اولاد کیا ہوتی ہے؟ جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے نا تو اس کو تب اندازہ ہوتا ہے کہ نیک اولاد کیا ہوتی ہے. کیوں؟ جب وہ اس کے پیچھے ذکر، اذکار، عبادات سب کچھ کرتے ہیں نا، اور اس کے سارے نامہ اعمال میں جا رہے ہوتے ہیں. کہاں سے آ رہے بھائی؟ اولاد کی طرف سے. کہاں سے آ رہے ہوتے؟ اولاد. تب انسان کو پتہ. لیکن پھر کیا فائدہ؟ تو دنیا سے انسان تو چلا گیا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اولاد اچھی چھوڑے یا بری چھوڑے، وہ تو دنیا سے چلا گیا، اس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے. لیکن نیک اولاد اس کے لیے اچھی جو ہے نا دعائیں کرتے، قبر پہ بھی جاتے ہیں، قبر پہ جو ہے نا ان کے لیے دعائیں کرتے ہر وقت، ذکر، تلاوت. اور جب برے اولاد ہوگی بس پیسوں کے مش میں سے پیسے، گاڑیاں، وہ یہ، اور ان سے والد چند دن یاد رہے گا اور 5 دن کے بعد وہ بھول جائے گا. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہا ہمارے گھر میں انتقال ہوا ہے، طلباء کو لے کے گیا، طالب علموں کو لے کے گیا اور قرآن کی تلاوت کی، قرآن خوانی کی. اس کے بعد کھانا اچھا کھلایا. کیا کھلایا؟ جب طالب علم باہر نکل لیتے تو انہوں نے کہا یا اللہ ایک دوسرا کیا کرو.
تو آئے شکایت کی تھانوی رحمۃ اللہ کہا حضرت ہم نے اس کو لے کے گئے اچھے اچھے کھانے کھلائے اور انہوں نے ہمیں بد دعا دی. اس نے کہا یہ غلطی ان بچوں کی نہیں ہے، غلطی آپ کی ہے. کہا کیوں؟ کہا کبھی آپ نے ان بچوں کو شادی میں لے کے گئے؟ ہاں کبھی آپ کے گھر پہ شادی ہو رہی ہو، آپ نے کہا چلو ان طلباء کو اچھے اچھے کھانے کھلاؤ تو یہ آپ کو دعا دیتے کہ یا اللہ ایک اور شادی کرائے. کیا ہے؟ کبھی آپ نے ان کو کبھی اپنے خوشی میں شریک نہیں کیا، ہمیشہ غمی میں شریک کیا، تو انہوں نے بھی دعا دے دی کہ جا ایک اور کیا ہے کہ ہمیں بھی اچھا کھانا کھانے کو ملے. کس کو ملے؟ طالب علم ہوتے بیچارے. کیا ہے وہ ایک آدمی طالب علم تھے نا، تو وہ ایک آدمی طالب علموں کو کھانا کھلاتا تھا، ہمیشہ کھانا کھلاتا تھا طلباء کو. تو ایک دن وہ کھانا لیٹ کر گیا، تو جب لیٹ کر گیا تو لوگوں نے طلباء آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہوئے اس آدمی کا نام رکھ دیا تھا بینسا. کیا رکھ دیا تھا؟ آج ہمارا بینسا نہیں آیا کھانا لینے. وہ اسی ٹائم خدا کی قدرت وہ بندہ آیا، اس نے یہ بات سن لی. کیسے ہم اس کی خدمت کرتے اور اس نے ہمیں جو ہے نا بینسا بول دیا. دوسرے دن انہوں نے کھانا ہی نہیں لایا طلباء کے لیے. طالب علم بھوکے بیٹھے ہوئے تھے، یار ابھی تک کھانا ہی نہیں آیا، کچھ بھی نہیں ملا. طلباء بھوکے سو گئے. وہ بندہ رات کو خواب دیکھ رہے کہ پولیس رات ہے. کیا ہے؟ پولیس رات ہے، اور جو ہے نا پولیس رات پہ وہ کھڑا ہے، نیچے جہنم کی آگ لگی ہوئی ہے. پولیس رات سے سارے طلباء گزر رہے. کیا کر رہے؟ اور یہ کھڑا ہوا ہے، یہ گزر ہی نہیں سکتا ہے. وہ جو طالب علم جس نے اس کو بینسا بولا تھا نا، وہ جیسے آگے گزرا، اس نے ایک دم پیچھے دیکھا، بولتے ہمارا بینسا تو پیچھے رہ گیا. کیا ہے؟ اس نے پکڑ کے اس کو گزار دیا. پھر صبح اٹھا اور فوراً کھانا تیار کیا اور طلباء کے سامنے بولتے ہیں بینسا بولتے ہو یا کینسا بولتے ہو، لیکن پولیس رات سے گزار دینا. کیا کر دینا؟ بس یہاں سے گزروا دینا، باقی اور کچھ بھی بولو. تو کیا ہے؟ طالب علموں کے پیروں کے نیچے اللہ کیا کرتا ہے؟ ان کے قدموں کے نیچے فرشتے رکھتے. تو یہ لوگ جو دین کے لیے بیٹھے ہوتے، ان کے اوپر جب آپ خرچ کرتے ہو، ان کو جو دیتے ہو، تو یہ مال آپ کا اللہ جو ہے نا آپ کی جنت کے ذخیرے، آخرت کے ذخیرے بن جاتے. کیا بن جاتے؟ انہی سے علماء نکلتے، انہی سے صلحاء نکلتے، انہی سے وہ لوگ نکل جاتے جو بڑے بڑے عالم بن جاتے. کیا بن جاتے؟ بڑے بڑے. مال کس کا لگا ہوتا ہے؟ آپ لوگوں کا. جو لوگ خرچ کرتے ہیں دین کے کاموں میں، تو ان کا کیا ہے؟ ان کو اللہ اس کا ڈبل دیتے، ڈبل سے بھی زیادہ دیتے. سب خرچ کریں گے نا. دنیا میں سب سے مشکل کام آپ کو پتہ ہے خرچ کرنا ہے دین کے کاموں میں. ہاں نماز تو پھر بھی انسان پڑھ لیتا ہے، ذکر کر لیتا ہے، سب کچھ کر لیتا ہے. جب خرچ کا ٹائم آتا ہے نا، پیسے کو دیکھتا ہے اور کم ہو جائے گا. سب سے مشکل. حالانکہ یہ ہے اس سے ڈبل ہو جاتا ہے مال. کیا ہو جاتا ہے؟ ہاں تم سخاوت کرو گے نا، اللہ تم سے بڑا سخی ہے. اللہ بڑی سخی ہے نہیں. اللہ کہتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جو مال میں نے تمہیں دیے تم اس میں سے خرچ کرتے ہو. میرے مال میں سے خرچ نہیں کرتے، اپنے مال میں سے نہیں، میں نے جو تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہو. 1 روپیہ دو گے 10 ملے گا. یقین رکھو. کیا رکھو؟ اکابرین کہتے ہیں، بزرگان دین کہتے ہیں کہ جب آپ کے اوپر بہت سخت تنگی آ جائے، بہت تنگی آ جائے مال کی، اور آپ بہت پریشان ہو، روزی کی پریشانی ہو، تو پھر کیا کرو؟ اللہ سے تجارت کرو، اللہ کو قرض دو. کیا دو؟ اللہ کو قرض دو. کیا قرض دو؟ آپ لوگوں سے قرض اٹھاؤ اور دین کے کاموں میں لگاؤ. کیا کرو؟ غربا کو دو، دین کے کاموں میں لگاؤ. یہ اللہ کے ساتھ تجارت ہو گئی. کس کو ہو گئی؟ اللہ کو آپ نے قرض دے دیا تو اللہ آپ کو الجزاء الاحسان الا اللہ خود کہتا ہے احسان کا بدلہ احسان سے. جب آپ اس کو قرض دو گے، یعنی غربا کو دیا، اللہ کے غریب ہے بھائی، بات سنو. اگر اللہ پہ دینے پہ ہے نا، ڈائریکٹ ان کو دے سکتے ہیں. دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں؟ ہاں نہ ہمارے محتاج ہے نہ تمہارے. اللہ کے دین کے کام کسی کے محتاج نہیں. وہ چاہے تو وہ جو ہے نا آسمان سے سونا بھی برسا دے گا نا، لیکن نہیں، ہم سے لینا چاہتا ہے. کس سے لینا چاہتا ہے؟ وہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے کہ یہ دین کے کام میں کتنا آگے ہے، یہ میرے دین کے کاموں میں کتنا آگے. تو اللہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے کہ میں نے جو اس کو مال دیا اس کو خرچ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. جب ہم آگے بڑھ چڑھ کر دیتے تو اللہ ہمیں ڈبل سے ڈبل دے رہا ہوتا ہے. کیا؟ لیکن نظر ہمیں نہیں آتا. وہاں سے اللہ آپ کو دے گا جہاں سے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ہاں جب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، وہاں سے وہ دے گا کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چاہیے. ہماری آزمائش ہے الحمدللہ. کیا ہے؟ اللہ آپ کی ضروریات بھی پوری کرے گا، سب کچھ پوری کرے گا. لوگ آپ کو سمجھیں گے یہ کروڑ پتی ہو گئے. کیا ہو گیا؟ اور ہوگا روڑ پتی. کیا ہوگا؟ کروڑ پتیوں کی طرح خرچ کرے گا. بس آپ سب نے فرمایا آپ کا مال وہ ہے جو کیا ہے، جو آپ نے کھا لیا. آپ کا مال وہ ہے جو آپ نے پی لیا. آپ کا مال وہ ہے جو آپ نے استعمال کیا. جو آپ نے چھوڑ دیا وہ آپ کا مال نہیں ہے، وہ آپ کے وارثوں کا ہے. کس کا ہے؟
وہ تو وارثوں کے لیے رہ جائے گا، وہ ہمارے لیے نہیں ہے. بس اچھا زندگی تو اچھے گزارے ہو نا دین کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ اور اللہ دیتا ہے، جب آپ خرچ کرو گے آپ خود نظر آئے گا. ہاں یقین رکھو. کیا رکھو؟ ہاں وہ جو یقین کے راہ پہ چل پڑے اسے منزلوں نے پناہ دی. وہ جو یقین کے راہ پہ چل پڑے اسے منزلوں نے پناہ دی. اور جو جسے وسوسوں نے پکڑ لیا وہ قدم قدم پر بہک گئے. وہ قدم قدم پر بہک گئے. یقین کرو. کیا کرو؟ جب یقین وہی ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. وہ گھبراتے ہیں؟ نہیں گھبراتے. وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جو حالات ہے وہ کیا ہے. آج پاکستان میں کتنے حالات آ رہے لیکن پھر بھی مسلمان ڈٹے ہوئے کہتے ہیں چھوڑو منا اللہ دیتا ہے. کون دیتا ہے؟ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے؟ سب کو دے رہا ہے. مہنگائی سے مہنگائی چل رہی ہے، مہنگائی سے مہنگائی. حکومت کہہ رہی ہے کہ اور مہنگائی ہو جائے لیکن پھر بھی جو ہے نا اللہ عوام کا یقین کیا بس اللہ دیتے ہیں. اللہ کے اور دے بھی رہے نہیں دے رہا ہے. سب کچھ اسی طرح چل رہا ہے. کسی چیز میں آج تک جو موٹر سائیکل چلانے والے ہیں نا اس نے موٹر سائیکل نہیں روکی. پیٹرول کہاں سے کہاں چلا گیا. گاڑی چلانے والا اسی طرح گاڑی چلا رہا ہے. اے سی چلانے والا اسی طرح سے چلا رہا ہے. اس کو اللہ دے رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ ہاں یہ یقین جب انسان کا بنتا ہے تو اللہ خود بخود دے دے شروع کرتا ہے. تو اللہ آپ کو اور ہمیں اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. نماز کا ٹائم بھی دوں. ہاں ہمارا اجتماع بھی ہے 6، 7، 8، 9 ربیع الاول کو اجتماع ہوتا ہے کراچی میں. مرکزی اجتماع ہے، ہر سال ہوتا ہے. الحمدللہ اس سال بھی اجتماع ہے. تو آپ سب ساتھی آئیں گے یا نہیں؟ تو جان مال وقت تینوں کی خدمت کرو گے. سب آؤ گے اور بھرپور کوشش کرو. یہ دین کا کام ہے، چلے گا رکے گا نہیں. آپ آؤ گے اپنا حصہ ڈالو گے تو اللہ آپ کو ڈبل اجر دے گا. کیا دے گا؟ تو سب ساتھی آئیں گے. اللہ آپ کو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا دور سے میں نے کہ اے باوفا، پوچھا دور سے میں نے کہ اے باوفا، کس کے بر کے تجلی سے تو جل گیا. بولا بتلاؤں کیا اس جلن کا مزہ، پھر اسی آگ کی مجھ کو ہے جستجو. اللہ 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 جل جلالہ. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم
اللہم بارک علیہ. یا اللہ ہمارے صغیر کبیر گناہ کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم خطا کار گناہ گار سیاہ کار تیرے بندے. یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ اس مجلس میں اس علاقے میں جہاں کئی بھی لوگ بیمار ہیں سب کو شفا یاب کر دے. یا اللہ سب کو شفا یاب کر دے. یا اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما دے. یا اللہ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے. یا اللہ جو لوگ اس مجلس میں اپنی کوئی حاجت بتانا چاہتے تھے نہ بتا سکے یا اللہ ان کی تمام حاجات پوری فرما دے. یا اللہ ہمارا اجتماع ہے یا اللہ اس کو اپنے خیر و عافیت سے پائے تکمیل تک پہنچا دے. یا اللہ اس کے جتنے بھی معاملات اپنے غیب سے پوری فرما دے. جتنے بھی مسائل اپنے غیب سے پوری فرما دے. یا اللہ جو لوگ اس کے لیے محنت کر رہے کوشش کر رہے اس کو ہمارے سلسلے کے لیے محنت کر رہے کوشش کر رہے اس کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے. اس کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے. یا اللہ ہم گناہگار ہیں تیرے بندے. یا اللہ تمہیں معاف فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ اللہم انت السلام علیکم.